بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 4 اینڈ آف ٹرم۔ یہ مضمون ڈیوڈ ڈیشز نے لکھا ہے اور اس میں رائٹر اپنے بچپن کی کچھ باتیں شیئر کرتا ہے، جن میں خاص طور پر جس وقت وہ اسکول گوئنگ بوائے تھا تو اسکول جانا اور اسکول کے کام سے اسے خوف سا آتا تھا، تو یہاں اس مضمون میں اس نے اپنے انہی خیالات کو قلم بند کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسکول میں جب جایا کرتا تھا تو اس وقت 2 چھٹیاں ہوتی تھیں ہماری، سیٹرڈے اور سنڈے کی۔ اب یہ جو میرے پہلے 5 دن ہیں یہ بڑے مشکل گزرتے تھے، منڈے سے لے کر فرائیڈے تک، اور پھر اگلے 2 دن جو ہے وہ بہت زیادہ سکون کے اور خوشی کے گزرتے تھے۔ ان کی تفصیلات بتاتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں، میرا ایک بھائی اور ایک بہن، ہم بالائی منزل پر رہتے تھے، 2 کمروں میں الگ الگ سوتے تھے۔ تو ہماری ایک نوکرانی تھی جو ہمیں جگانے کے لیے آیا کرتی تھی، اور کہتا ہے کہ جو ہی وہ اس کے قدموں کی چاپ مجھے آتی، وہ اوپر کی منزل کی طرف آ رہی ہوتی تھی، تو میں اس کے قدموں کی چاپ کو، اس کی آواز کو منحوس کہا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ آواز دیتی تھی کہ اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر مجھے یہ لگتا تھا کہ ایک بڑا بورنگ، ایک ٹائرسم پورا دن بڑا ہوا ہے جو مجھے اسکول میں گزارنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ ہی رائٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کوئی نالائق نہیں تھا، نہ اسے اسکول کے کام سے نفرت تھی، بلکہ کلاس میں تو وہ بہت اچھا جا رہا تھا۔ بس اسے یہ جو لمبا ٹائم تھا دن کا وہ، اور اس کے بعد جو ہوم ورک ملتا تھا، اور تیسرے نمبر پر جو کلاس میں ایک کمپٹیشن کی فضا تھی، یہ اس کے دل پر ایک بوجھ سا ڈالتے تھے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں جس وقت ویکنڈ شروع ہوتا، یعنی فرائیڈے کے بعد، تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا تھا، اور یہ جو 2 دن ہیں یہ میرے اس پورے ویک میں بہت مزے کے گزرتے تھے۔ اب وہ بتاتا ہے کہ ہمیں 2 چھٹیاں جو ویکنڈ کی ہوتی تھیں، ان کے علاوہ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی کرائسس آ گئے ہیں، کوئی سٹرائک آ گئی ہے، اس کی وجہ سے اچانک چھٹی ہو جاتی، تو اس سے بھی ہم انجوائے کرتے تھے۔ کبھی یہ ہوتا کہ ہمارا کوئی پچھلا فٹ بال کا میچ کینسل ہوا ہوتا اور وہ ہمیں پتہ چلتا کہ وہ کھیلا جائے گا، تو اس کی وجہ سے ہمیں اسکول سے چھٹی ہوگی، تو کہتے ہیں بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا۔ پھر جس وقت سردیوں میں برف باری ہوتی تھی تو ایک دن ہمیں اسکیٹنگ کے لیے دیا جاتا تھا، اور وہ بھی ایک چھٹی کا دن ہوتا تھا، تو میرے لیے بہت ہی زیادہ وہ خوشی کا باعث ہوتا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ ایسٹر کی اور کرسمس کی چھٹیاں بھی آتی تھیں، ان کے بھی اپنے مزے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو مزیدار چھٹیاں تھیں جن کی میں بڑی خواہش کرتا تھا، وہ گرمیوں کی چھٹیاں، سمر ویکیشن، 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں جو مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا اور چھٹیاں گزر جاتی تھیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کی جو درمیانی رات ہے وہ میری پورے ویک کی سب سے اچھی رات ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کے بعد پورے 2 دن باقی ہوتے تھے اسکول جانے میں۔ پھر میری سیٹرڈے اور سنڈے کی درمیانی جو رات تھی وہ بھی اچھی گزرتی تھی، چونکہ اس کے بعد پورا ایک دن ہوتا تھا انجوائے کرنے کے لیے۔ لیکن جو سنڈے اور منڈے کی درمیانی رات تھی وہ کہتا ہے وہ میری کوئی اتنی اچھی نہیں گزرتی تھی، اس میں ایک خوف سا ہوتا تھا مجھے کہ کل پھر میں نے اسکول جانا ہے۔ اسی طرح رائٹر بتاتا ہے کہ بچپن میں اس کی کچھ خواہشات تھیں، جن میں سے ایک خواہش یہ تھی کہ وہ ایک سائیکل لے، مگر اس کی یہ خواہش 21 سال کی عمر تک پوری نہ ہوئی، اور 21 سال کی عمر میں اس وقت پوری ہوئی جب اس نے ایک انعام کی رقم سے سائیکل خریدی۔ پھر کہتا ہے کہ بچپن میں اس نے چونکہ غربت کے دن دیکھے تھے، تو جب ان کے محلے میں کوئی آئس کریم بیچنے والا آتا تھا تو رائٹر اور اس کا بھائی اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، اور رائٹر یوں محسوس کرتا تھا کہ شاید اس آئس کریم بیچنے والے کو ان پر ترس آ جائے گا اور ان کو مفت میں آئس کریم دے دے گا، مگر ایسا بھی کبھی نہ ہوا۔ لیکن کہتا ہے کہ جو میری خواہش پوری ہوتی رہی ہے اور ہر سال پوری ہوتی رہی ہے، وہ گرمیوں کی 2 مہینے کی چھٹیاں تھیں جو کبھی مس نہ ہوئی۔ تو آئیے اب اس کے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ I believe a school teacher wrote a book some years ago with the title Friday, Thank God. I believe مجھے یقین ہے a school teacher wrote a book کہ ایک اسکول ٹیچر نے ایک بک لکھی تھی some years ago چند سال پہلے
ود ٹائٹل جس کا عنوان یہ تھا فرائیڈے، جمعہ کا دن، تھینک گاڈ، شکر ہے خدا کا. یعنی رائٹر آغاز کر رہا ہے کسی ٹیچر کی لکھی ہوئی بک کے ٹائٹل اور اس کی اپنی جو اس وقت اس کے احساسات تھے ان میں مماثلت کی بات کر رہا ہے. کہتا ہے کہ چند سال پہلے ایک ٹیچر نے ایک بک لکھی تھی جس کی بک کا نام تھا جمعہ تو آیا خدا کا شکر ہے. اب اس کے ساتھ وہ بچپن کی سینسیشن کو کیسے اٹیچ کرتا ہے اگلے فقرے میں دیکھیے. دا فریز، یہ جملہ ایکسپریسز پرفیکٹلی، اظہار کرتا تھا پرفیکٹلی، مکمل طور پر، مائی ایٹیٹیوڈ، میرے رویے کا، میرے رجحان کا، ٹو دی ارائیول آف دا ویکینڈ، اس ویکینڈ کے آنے پر، ڈیورنگ ٹرم ٹائم، اس ٹرم کے دوران، وین آئی واز اے اسکول بوائے، جب میں ایک اسکول جانے والا لڑکا تھا. ٹرم، ایجوکیشنل ٹرم، یہ ایک تعلیمی دورانیہ کو کہتے ہیں جس میں ایک خاص کورسز یا سلیبس کے تحت پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا فائنل ایگزام ہوتا ہے. تو یہ عام طور پر ایک سال کی جو ٹرم ہے اس کی بات کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ جب میں اسکول بوائے تھا تو پھر اس وقت میرا جو رویہ تھا پڑھائی کے بارے میں، اسکول کے بارے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بک لکھی گئی تھی فرائیڈے تھینک گاڈ، یہ شاید میرے ہی احساسات کی ترجمانی تھی. دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول، گرائنڈ پیسنا، چکی چلانا، یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ سخت محنت، کوشش اور مشقت. دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول، اسکول کی سخت مشقت، ود اٹس ابنڈنٹ ہوم ورک، بہت زیادہ ہوم ورک کا ملنا، ابنڈنٹ کثرت سے، بہت زیادہ. دا سینس، اٹس فیئرس کمپٹیشن، فیئرس شدید قسم کا، کمپٹیشن طالب علموں کی آپس میں مقابلہ باسی، اسی کمپٹیشن کی وجہ سے وہ زیادہ بے چین اور بے سکون ہوا کرتا تھا. دا سینس آف نیور بینگ ایبل، اور یہ احساس کہ بندہ کبھی اس قابل نہیں ہوگا، ٹو ریلیکس، کہ وہ ریلیکس کرے گا، وہ آرام و سکون کرے گا، یہ سینسیشن اس کا تھا کہ کبھی بھی بندہ اس قابل نہیں ہوگا اسکول لائف میں. پریسڈ ہیویلی اپون می، پریسڈ ہیویلی، دبا کر رکھتے تھے، اپون می، مجھے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ، اس حقیقت کے باوجود، دیٹ آئی آفن انجوائڈ دی ایکچوئل کلاس روم ورک، کہ میں کلاس روم کے ورک سے واقعی انجوائے کرتا تھا. اس فقرے میں رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسکول میں جیسے کوئی مشقت والا کام ہوتا ہے، ایک یہ، دوسرا بہت زیادہ ہوم ورک کا مل جانا، اور تیسرا کلاس کے طلباء کے ساتھ ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہونا. کہتے ہیں یہ تین باتیں مل کر میرے سینے پر ایک بوجھ بنا دیتی تھیں، اور میں جب تک اسکول میں رہا تو اس وقت تک اس بوجھ تلے ہی دبا رہا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے کلاس ورک سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور میں کلاس ورک میں انٹرسٹ لیتا تھا اور ایک اچھا طالب علم تھا. ویکنگ اپ ان دا مارننگ، صبح کے وقت اٹھنا، ود دا نالج، اس علم کے ساتھ، اس خبر کے ساتھ، دیٹ ون سمپلی ہیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ، ون بندے کو سمپلی، سادہ سی بات ہے، ہیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ، بستر سے نکلنا ہی پڑے گا، بستر کو چھوڑنا ہی پڑے گا. دیٹ دیر واز نو پاسبلٹی، اور کوئی امکان نہیں ہے، پاسبلٹی امکان، کوئی امکان نہیں ہے، آف ٹرننگ اوور، کروٹ بدلنے کا، فار این ایکسٹرا ڈوز، کچھ زیادہ نیند کے لیے، ڈوز نیند کے لیے، کچھ زیادہ کروٹ بدلنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. اینڈ سینگ دی آورس آف دا اسکول، اور پھر یہ دیکھنا کہ اسکول جانے کے لمحات، اسٹریچنگ اہیڈ، سامنے بڑھے ہوئے ہیں، واز آ ڈسمل ایکسپیرئنس، ڈسمل پریشان کن، مایوس کن، افسردہ کر دینے والا ایکسپیرئنس تھا، اسپیشلی خاص طور پر آن اے منڈے، ایک سوموار والے دن. اس فقرے میں رائٹر یہ بتاتا ہے کہ جب میں صبح سویرے اٹھتا تھا، خاص طور پر منڈے کو، تو اٹھتے ہی یہ دل میں احساس پیدا ہوتا تھا کہ اب چند لمحات باقی ہیں اسکول جانے میں، اور پھر اس کے بعد
مجھے یعنی جاگنے کے بعد جو تھوڑا سا ریسٹ انسان کرتا ہے، آرام کرتا ہے، نیند کو مزید لینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ میں کوئی اور نیند کی ایک بھی ایکسٹرا ڈوز لے سکوں. اور خاص طور پر منڈے والے دن چونکہ جس وقت اس کی وہ آواز آتی تھی اسے نوکرانی کی اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑا عجیب سا اسے خوف سا اس کے دل میں چھا جاتا تھا کہ اب میرے پاس مزید نیند کو انجوائے کرنے کا ٹائم نہیں ہے اور ہر صورت میں مجھے اٹھنا پڑے گا. وی ہیڈ اے میڈ، ہماری ایک نوکرانی تھی، ونس کبھی، ہو وڈ کلائم ایچ مارننگ، جو ہر صبح چڑھ کر آتی تھی، ود گریم اسٹیپس، گریم خوفناک اسٹیپس قدموں کے ساتھ، اپ ٹو دی ایٹک فلور، ایٹک فلور اوپر والی منزل پر، ویئر لائونل اینڈ آئی سلیپٹ ان ون بیڈ روم، جہاں میں اور میرا بھائی لائونل ایک کمرے میں سوتے تھے، اینڈ مائی سسٹر سلویا ان اندر، اور میری سسٹر سلویا دوسرے کمرے میں سوتی تھی، اینڈ اناؤنس ان ڈیپ، اور وہ نوکرانی اعلان کرتی تھی، ان ڈیپ گہرے فیونرل سوگ والے ٹونز لہجے میں، گہرے صدمے والے لہجے میں وہ اعلان کرتی تھی، لائونل، ڈیوڈ، سلویا، ٹائم، ان تینوں بہن بھائیوں کے نام لے کر کہتی تھی اٹھو بچو اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. اس فقرے میں رائٹر نے یہ بتایا ہے ماضی کی بات جس وقت وہ اسکول گوئنگ بوائے تھا. کہتا ہے ہماری ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی اور ہم 3 بہن بھائی بالائی منزل پر کمروں میں سوتے تھے، تو وہ صبح صبح جو سیڑھیاں تھیں وہ چڑھ کے آتی تھی اور اس کے قدموں کی چاپ ہمیں سنائی دیتی اور ہمارے پاس آ کر وہ ہمارے نام لے کر یہ کہتی تھی کہ بچوں اٹھو اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. آئی یوز ٹو لائی ویٹنگ، میں تو انتظار کرتے ہوئے لیٹا ہوتا تھا، فار دیٹ اومینس ٹریڈ، اومینس منحوس ٹریڈ قدموں کی چاپ، میں ان منحوس قدموں کی چاپ کا انتظار کرتے ہوئے لیٹا ہوتا تھا، آن دی ان کارپیٹڈ ایٹک اسٹیئرس، وہ قدموں کی چاپ جو بغیر کارپیٹ پہ ایٹک کی سٹیئرز پر، بالائی منزل کی سیڑھیوں پر بغیر کارپٹ کے اس نوکرانی کے جوتوں کی آواز سے پیدا ہوتی تھی، اس کے انتظار میں لیٹا رہتا تھا. اینڈ دا وائس اٹ ہیرلڈڈ، اور وہ آواز جس سے وہ پیغام دیتی تھی، ہیرلڈ پیغام پہنچانا، جس سے وہ پیغام پہنچاتی تھی، ساؤنڈڈ ان مائی ایئرز، میرے کانوں میں یوں لگتی تھی، لائک اے سمنس ٹو ڈیمنیشن، لائک اے سمنس جیسے ایک بلاوا ہے، ٹو ڈیمنیشن جہنم کی طرف، جیسے جہنم کی طرف یہ بلاوا ہے. اب دوسرے فقرے میں اس نے یہ بتایا ہے کہ ان کی نوکرانی جب وہ بغیر کارپٹ کے سیڑھیوں پر چڑھ کر آتی تھی تو اس کے جوتوں کی ٹپ ٹپ کی آواز آتی، اور رائٹر چونکہ جاگ تو چکا ہوتا تھا لیکن اس کے انتظار میں لیٹا ہوتا تھا اور ان قدموں کی آواز کو وہ منحوس کہہ رہا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب اس کے پاس مزید نیند کو پرولونگ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے اور وہ اسے آ کر اٹھا دے گی. اسی طرح وہ جو پیغام آ کر دیتی تھی اٹھو بچو اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کہتا ہے وہ بھی اس کی آواز مجھے منحوس لگتی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے کسی دروغہ جہنم نے جہنم میں جانے کے لیے آواز لگائی ہے. اب یہ آپ اس کے احساسات کا اور ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے کتنی چڑ تھی، کتنی نفرت تھی، کتنا وہ ڈس لائک کرتا تھا صبح کے ٹائم کو، اسکول جانے سے پہلے اٹھنے کو. دی اینٹیسپیشن واز آلویز ورس دین دا ریئلٹی، اینٹیسپیشن جو وقت سے پہلے بات کی گئی ہو، قبل از وقت بات کی گئی ہو، کہتا ہے یہ جو قبل از وقت بات تھی وہ آلویز ورس، یہ بدتر ہوتی تھی دین دا ریئلٹی، ریئلٹی سے زیادہ، حقیقت سے زیادہ بدتر ہوتی تھی. آئی ڈونٹ ریممبر ایور، مجھے بالکل یاد نہیں ہے، بینگ اسپیشلی انہیپی ان کلاس، کہ کبھی کلاس میں افسردہ ہوا ہوں. مجھے بالکل یاد نہیں کہ کبھی کلاس میں کلاس ورک کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو، ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا. بٹ دی اوپریسو ویٹ آف دی نالج آف اے فل ڈے اسکول اہیڈ، لیکن اوپریسو دبانے والا، ویٹ بوجھ، آف دا نالج اس بات کا، آف اے فل ڈے اسکول کہ پورا دن اسکول میں رہنا ہے، اہیڈ میرے آگے ہوتا تھا، میرے ذہن میں ہوتا تھا، ریمینڈ اے کریکٹرسٹک سینسیشن،
اور یہی بوجھ، یہی خیال کہ میں نے پورا دن اسکول میں گزارنا ہے، وہ ایک کریکٹرسٹک بڑی بنیادی قسم کی سینسیشن احساس تھی آف مائی چائلڈہڈ، میرے بچپن کی، اینڈ ڈس اپیئرڈ اونلی، اور صرف اس وقت یہ احساس ختم ہوا میرے ذہن سے ایک لمبے دن کا، ایک ہارڈ ورک، ایک محنت کرنے والے اور مشقت کرنے والے دن کا جو احساس تھا، صرف اس وقت ہی ختم ہوا آفٹر آئی ہیڈ لیفٹ اسکول، جب میں اسکول کی لائف سے نکل چکا تھا، میں نے اسکول کو کمپلیٹ، اسکول کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اینڈ انٹر دا یونیورسٹی، اور میں یونیورسٹی جا چکا تھا، ویئر دا اسمالر نمبر آف کلاسز ٹو بی اٹینڈیڈ، جہاں پر تھوڑی تعداد میں، تھوڑی مقدار میں کلاسز ہوتی تھی، کم تعداد میں کلاسز ہوتی تھیں، اینڈ دا فریڈم آف دا اسٹوڈنٹ ٹو کم اینڈ گو، اور طالب علم کے آنے اور جانے کی جو آزادی تھی، مینٹ اے کمپلیٹلی نیو کائنڈ آف ایکیڈمک ورلڈ، اور یہ بالکل واز مینٹ، اس سے مراد یہ تھا کمپلیٹلی نیو کائنڈ، ایک بالکل نئی قسم آف ایکیڈمک ورلڈ، تعلیمی دنیا کی۔ اب اس فقرے میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کہیں کبھی کسی بھی وجہ سے کلاس میں میں کوئی دوسرے بچوں سے پیچھے رہا ہوں یا کلاس ورک مجھے اچھا نہ لگتا ہو، بس ایک ہی بات کا مجھے افسوس، دکھ اور خوف تھا کہ اسکول میں ایک لمبا دن گزارنا پڑتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ میرا خوف اس وقت تک برقرار رہا جب تک میں اسکول ایجوکیشن حاصل کرتا رہا۔ جو ہی میں نے اسکول ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا اور میں یونیورسٹی میں چلا گیا تو ساتھ ہی میرا یہ خوف ختم ہو گیا، اس لیے کہ یونیورسٹی میں جو نمبر آف لیکچرز تھے وہ بھی کم تھے، اور پھر آنے جانے کی آزادی تھی کہ جب آپ کا لیکچر شروع ہو آپ اس وقت آ سکتے ہیں اور جو ہی ختم ہو آپ جا سکتے ہیں، جبکہ اسکول میں یہ پوزیشن تھی کہ آپ کو اوپننگ ٹائم پہ آنا ہے اور کلوزنگ ٹائم پہ جانا ہے۔ تو یہ جو لمبا ڈیوریشن تھا، یہ بھی ایک اس کی وجہ تھی کہ وہ ہر روز اسکول جانے سے اتنا زیادہ بیزار تھا اور نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ٹو ویک اپ آن تھرسڈے مارننگ، جمعرات کی صبح کو اٹھنا، ٹو فیل دی اینڈ آف دا ویک آلریڈی لائنگ اہیڈ، ٹو فیل، اور یہ محسوس کرتے ہوئے اٹھنا، دی اینڈ آف دا ویک، کہ اس ہفتے کا اختتام آلریڈی لائنگ اہیڈ، بالکل قریب آ چکا ہے۔ ظاہر ہے جمعرات کے بعد جمعہ آخری دن ہوتا تھا، ورکنگ ڈے ہوتا تھا، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جمعرات کو اٹھتا تھا تو مجھے لگتا تھا آج کا دن اور بس کل کا دن جانا ہے، اور اس کے بعد 2 چھٹیاں ہیں، تو لہٰذا یہ دن کو اتنا زیادہ میرے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوتا تھا جمعرات کا۔ فرائیڈے مارننگ واز پازیٹیولی روز کلرڈ، جب کہ جو جمعے کی صبح تھی وہ تو بالکل بہت ہی مسرت کن تھی، بہت ہی میرے لیے خوشگوار ہوتی تھی، روز کلرڈ، خوشگوار، مسرت والی، انبساط والی۔ تو کہتا ہے کہ فرائیڈے مارننگ کو میں ہمیشہ خوش ہوتا تھا، اس لیے مجھے پتہ ہوتا تھا کہ آج فرائیڈے کے لاسٹ لیکچر کے بعد میں نے خوشی خوشی گھر آنا ہے، اس کے بعد 2 پورے دن ہیں جن کو میں نے انجوائے کرنا ہے، اور اسکول سے میری 2 دن کی چھٹی مجھے بہت زیادہ خوشی مہیا کیا کرتی تھی۔